میرا یہاں پہ کھلی کچہری کا مقصد، میں کوئی 10-15 منٹ آپ سے بات کروں گا، اس سے آپ سے بھی بات ہم کریں گے، آپ لوگوں نے اگر بات کرنی ہوگی وہ بھی کر لیں گے۔ کوئی درخواست والے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے، بعد میں ان کی تمام کی درخواست بھی ہم وصول کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ جو جائز مسئلے حل ہونے والے ہیں، جو سچی درخواستیں ہیں، ان کے اوپر ہم عمل بھی کریں، اور ان کو انصاف جن کو ضرورت ہے ان کو ہم دے کے جائیں۔ وہ آرام سے، میں اینڈ پہ آخر میں تمام لوگوں سے میں جو مختصر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں، پولیس کے بارے میں بہت سے ایک امیج بنے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سے ملتے نہیں ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ باتیں ٹھیک بھی ہوں، ساری غلط بھی نہ ہوں۔ ہمارے تھانوں میں بعض اوقات کچھ، ہمارے سچی بات یہ ہے کہ میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے کچھ تھانے دار، بعض اوقات ہمارے ملازم کسی سے کچھ زیادتی کر دیں تو ظاہر ہے وہ ساری عمر اس کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں تھانے میں گیا تھا، میرے سے زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن کم از کم میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ڈی پی او کے لیول پہ، میرے لیول پہ انشاءاللہ ایسی صورتحال آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر میرے پاس اگر آپ کو آنا ہو تو اس کے لیے آپ کو کسی سفارش کی، کسی چٹ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اگر ڈی پی او کے پاس بھی جانے کے لیے اگر آپ کو کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑے کہ جی کسی بندے نے لبیت جا کے ڈی پی او صاحب نے مل کے آئیے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ ڈی پی او اس قابل ہے کہ وہ دفتر میں بیٹھے؟ پھر کہ ڈسٹرکٹ کا سربراہ جو ہے نا، کہ ضلع کا سربراہ پولیس کا، انہوں ملن واسطے بھی کوئی سفارش لبنی ہے تو پھر ان مطلب ہے آوید آواز چٹ ہے، بگڑا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھانے کے بارے معاملات ہوں گے، کچھ مسائل بھی ہوں گے۔ آپ کے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اگر تھوڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تسی میرے کو تشریف لے آؤ، میں تھوڑی گل سنا گا انشاءاللہ۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کوئی اور بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح آج بھرتی چل رہی ہے، کسی دن ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، کسی دن ٹائم ہمیں عدالتیں بلا لیتی ہیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ، کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم دفتر میں نہیں ہوتے کسی مصروفیت، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو وہ کوئی شخص آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ڈی پی او صاحب تو بیٹھے نہیں ہیں، اور وہ بیچارہ جاتا ہے، وہ ساری عمر پھر دوبارہ واپس نہیں آتا کہ جی اتنے تو کوئی گل نہیں سنتا۔ تھانے میں کوئی مل تو جاتا ہے، چلو اچھی چنگی گل کر تو دینا ہے نا، اتنے تو ملتا ہی کوئی نہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات بتانے آیا ہوں، مجھے یہاں ضلع سیالکوٹ کے اندر بھیجا گیا ہے، میرا یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا نہ کوئی پیسہ بنانا اللہ کا شکر ہے مقصد ہے، نہ کوئی تعلقات بنانا مقصد ہے، نہ میں کوئی اور کام کرنے آیا ہوں، نہ کسی کے ساتھ دشمنی کرنے آیا ہوں بلا وجہ، نہ کسی کے ساتھ دوستی کرنے آیا ہوں۔ میرا اگر یہاں آنے کا مقصد ہے کسی غریب آدمی کے ساتھ انصاف ہو جائے، کسی شریف آدمی کی اگر پگڑی اچھل رہی ہے وہ اچھلنے سے بچ جائے، کوئی اگر کسی کی جان یا مال کا تحفظ کر سکتا ہوں میں وہ کر لوں، اس کے علاوہ میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں بات یہ کروں گا، میرے لیے میرے دفتر میں آیا ہوا ہر وہ شخص جو بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی چٹ کے آیا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ محترم، مقدم اور عزت دار ہے جو کسی سے فون کر کے سفارش کے ذریعے آتا ہے۔ کیونکہ یہ ملک، یہ دفتر ان سب کے لیے ہے، صرف سفارشوں کے لیے نہیں ہے، صرف چٹوں والوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے، یہ عوام کے لیے ہے۔ کم از کم ڈی پی او کے لیول پہ جو اتنا اعتماد آپ سب کو ہونا چاہیے، میں آج صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت سارے، وہ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اسی تو سوچا نہیں سی کہ ڈی پی او سے ملے گا، اور پھر جا کے انہیں سمجھ آتی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا ڈی پی او آفس میں آنے کا اتفاق نہ ہوا ہو، آپ لوگوں نے لوگوں سے سن رکھا ہو، وہ تنوں کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی پنڈ کا کوئی چودھری ایویں فضول کا کوئی تنوں کہے کہ جی کوئی نہیں ایویں تو صاحب کو نہیں ملتے بھائی، میرے نال جائیں گا تو گل ہوئے گی۔ انہوں نے کہا پہلے تو اپنا کام تو کرا لے، تو بڑا چودھری بن لینا، جڑا وہ غلط کام چھڑ تو وہ کروا کے دیکھ لے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے لیے ایک دکاندار بھی، ایک تاجر بھی، ایک سفید پوش بھی، ایک غریب آدمی بھی، ایک ریڑھی لگانے والا بھی، اور قانونی طور پہ، اصولی طور پہ ہونا بھی ایسا چاہیے نا، میرے لیے وہ اتنا ہی محترم ہے، اتنا ہی مقدم ہے، اتنا ہی عزت دار ہے جتنا میں ہوں، جتنا میں خود ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، جتنا کوئی ڈی ایس پی ہے، جتنا کوئی پنڈ کا چودھری ہے۔ میں بات اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ کے تھانے میں بات نہیں سنی جا رہی، ایسے جو صاحب بیٹھے ہیں، ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، پہلے ان کے پاس جائیں، پہلے تھانے میں جانا چاہیے، پھر اس کے بعد بات نہیں سنی جا رہی، اب ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں، اگر پھر بھی بات نہیں سنی جائی تو پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ اور
مجھے پتہ ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تھانوں میں تو بڑی کرپشن چلتی ہے، رشوت چلتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایمانداری بہت کم ہے، پولیس کیا کسی محکمے کے اندر بھی نہ ہو، بہت کم ہے. لیکن آپ میرے پاس آئیں، اگر مجھے کسی ایک تھانے دار کا، کسی ایس ایچ او کا، کسی ڈی ایس پی کا، اگر میرے پاس آپ ثبوت لاتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے دیے ہیں اور ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہے، اگر اس کے بعد میں کارروائی نہیں کرتا، پھر میں آپ کو جواب دے ہوں گا. اس کے بعد میں بالکل اس کو فارغ کروں گا، اس تھانے دار کو بھی، اس ملازم کو بھی جو پیسے لگے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ اگر کہتا ہے میرے پاس آگے کہ میرے اوپر جھوٹا پرچہ درج ہوا ہے، اور غلطی اور ہو سکتی ہے بعض اوقات، لیکن جان بوجھ کے دیا گیا ہے، پیسے لے کے دیا گیا، کسی کی سفارش پہ دیا گیا ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. میرے پاس آئیں گے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کو. انشاءاللہ اس کی داد رسی بھی کریں گے، اس کا پرچہ ختم بھی کریں گے. اگر جھوٹا پرچہ ہو، پہلے تو دیں گے نہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم جھوٹے پرچے دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم نہیں کرنے دیں گے. کرائم کے لیے بھی ہم فائٹنگ کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہاں صدر ڈسکے کے علاقے میں، کچھ اس طرح کے 17 کے علاقوں میں کچھ اکا دکا واردات بھی ہو رہی ہے. میں آلریڈی آپ سے پہلے ڈی ایس پی صاحب نال، ایس ایچ اوز نال میری گل ہوندی رہتی ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھٹائیے، کم کریے. دیکھیں یہ کرائم کو 100% زیرو کرنا یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان کے کسی ضلع میں نہ ہو، شاید پوری دنیا میں نہ ہو. چھوٹا موٹا کرائم ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے اس کو پکڑنا، ملزم کو اریسٹ کرنا اور ان سے مال مقدمہ واپس کروانا، اس کے بعد ان کو جیل بھیجنا، ان کو اپنے انجام تک پہنچانا. وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ ہمیں اطلاع کریں. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تھانے میں، ہمیں اطلاع کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جی اسی ڈی پی او نو دساں گے تو شکایت کریں گے تو پھر پتہ نہیں ساڑھے نال تھانے دار کی کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس میں جرات ہے اتنی وہ کرے گا. ایک تو زیادتی کر رہا ہے، الٹا آپ شکایت لگاتے ہیں تو پھر آپ کو تنگ کرے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ ممکن نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ نے جائز کام کے سلسلے میں آپ تھانے جائیں، نہیں ہوتا تو آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر میرے پاس آئیں. اور آپ کو انشاءاللہ میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی، اور اس پہ اگر بات سچی ہوئی تو عمل درآمد بھی ہوگا. آپ سے تعاون یہ درکار ہے کہ آپ ایک اطلاع کریں مجھے. آپ کرائم کے بارے میں بھی، اگر کرمنلز اپنے آپ کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات واردات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع کیوں نہیں کرتے کہ یہ آوارہ بندہ ہے، یہ فضول آدمی ہے، اس کا کچھ روزگار نہیں ہے، یہ گاڑی لے کے پھرتا ہے، یہ موٹر سائیکل لے کے پھرتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی ڈکیتی نہیں کر رہا. آپ اعتماد کریں ہم پہ، ہمارے پاس ہیں، ہمیں اطلاع دیں آپ. اسی طرح کوئی منشیات فروش ہیں، اگر تھانے میں اطلاع کریں، ڈی ایس پی صاحب کو کریں. اگر وہ نہیں پکڑ رہے تو میرے پاس ہیں آپ. اور کسی غلط اور جھوٹے آدمی کی گواہی بھی نہ دیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا، ہمارے ہاں جو بھی پرچہ درج ہو رہا ہے، یہ بڑے افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں، جو بھی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، 2 ملزم ہیں اصل، اس میں 8 بندوں کے نام لکھوائیں. میری گزارش یہ ہے کہ جب 2 اصل ملزم ہیں، 8 بندوں کے نام لکھوائیں گے، انصاف کیسے ہوگا؟ سارا دن پولیس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. کبھی اکٹھ ہو رہا ہے، کبھی انکوائریز ہو رہی ہیں، کبھی ڈی ایس پی کے پاس، کبھی تھانے دار کے پاس، کبھی ڈی پی او کے پاس اکٹھ ہو رہے ہیں، انکوائریاں ہو رہی ہیں. میرے بھائی جب مدعی ہمارا کام خراب کر رہا ہے شروع سے ہی، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا غلط بندے کو نامزد نہ کریں. اللہ کو جواب دینا ہے ہم سب نے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے غلط شخص کو نامزد نہ کریں، جھوٹے پرچے کی درخواست نہ دیں، پھر کسی جھوٹے پرچے کے لیے، کسی جھوٹے شخص کے لیے نیا نہ دیں، قسم نہ دیں، گواہی نہ دیں. ہم کہتے ہیں کہ ساڈا بڑا دادے بابے دا بڑا تعلق ہے، یہ 4 پشتاں تو جی دوستی آ رہی ہے، ساڈا جی گرائی ہے، یہ نال دے پنڈ دا ہے، یہ ساڈا جی صبح شام اٹھن بینا ہے، یہ نال کیوں نہ دئیے گواہی ان حق چ. میرے بھائی اگر یہ کرو گے تو پھر انصاف نہیں لبے گا. نا انصافی کی ابتدا تسی خود کر رہے ہو پھر. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی جھوٹی گواہی نہ دے، کوئی ہم میں سے کوئی جھوٹا پرچے کی درخواست نہ دے. کوئی کرمنلز ہیں علاقے میں، ان کی اطلاع کریں. یہ آپ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر ڈکیٹ کا پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کسی ایس ایچ او کو خوشی نہیں ہوتی کہ اس کے علاقے میں واردات ہو. کوئی اکا دکا ہوں گے، گندے لوگ بھی ہوں گے پولیس والے جو واردات بھی کرواتے ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے گندے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے. کوئی نہیں چاہتا ایس ایچ او اس کے علاقے میں واردات ہو. وہ ہر ایس ایچ او یہی چاہتا ہے کہ سکون اور ستر آئے، کوئی کم نہ کرنا پوے. ظاہر واردات کرا کے تو سکون نہیں آنا نا انہوں. تو لہٰذا آپ اس کو اطلاع کریں کہ یہ بندے ہو سکتے ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، یہ اس علاقے میں وارداتیں کرتے ہیں. تو آپ ان تک اطلاع کریں، جھوٹی گواہی نہ دیں. منشیات فروشوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. کسی کے پاس سفارش کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، کم از کم میرے پاس تو ہے.
کوئی اگر تھوڑا کم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تسی آؤ میرے کو، بزرگ ہو، عورتیں ہیں ہماری، بچے ہیں ہمارے، بہنیں ہیں ہماری، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بات سنیں گے. ہمیں ایسے پتہ نہیں جو آپ کے جو ہوتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں چند ایک کرتا دھرتا سن انہوں نے بدنام کیتا ہوں. اتنے نہیں جانا، نہیں ملنا ڈی پی او صاحب نے، میں نال چلاں گا تو ملن گے. یہ کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں نا جی، ہاں جی نہ جانا اتنے نہیں ملتا. ہاں جی تسی بیٹھے تمہیں پتہ ہے بڑا، تسی مینوں مل کے جاندے نا تمہیں پتہ ہے. یہ سارے تو زیادہ یہ مل کے جانا ہے بندہ، تسی گھٹ ملیا کرو، کسی ہور نو آن دو. یہ شعور دیو نا انہوں، تسی بھی لوگوں کو کہندے ہو کہ ڈی پی او نہیں ملنا میرے نال چلنا ہے، تسی بھی کہندے ہو، پتہ ہے مینوں. تسی نہیں کہندے نا، تسی نہیں کہنا، تسی اچھے آدمی، مجھے پتہ ہے ذرا تسی بڑے اچھے آدمی ہو. لہذا یہ باقی لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ نہ آکھن کہ جی میرے نال چلو. یہ آ کے تھانوں یہ پتہ کہ یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی گل نہیں کر رہے، شریف آدمی ہے یہ، سارے پولیس کا امدادی ہے، سارا اچھا بندہ، میں جانتا انہوں بزرگ آدمی. ویسے کہہ رہے ہیں نال یہ بھی کہہ رہے ہیں تسی باہر کھڑے ہو، ڈی پی او صاحب اندر نہیں آن دیتا، اور ڈی پی او صاحب نے پرچہ چکے ہوئے اندر، ڈی پی او صاحب اندر نہیں آن دیتا. یہ تمہیں بیوقوف بنائی جا رہے ہیں یار. تسی نکلو، تھوڑے جڑے حقوق نے، تھوڑے جڑے اس میں زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے بتائیں ہم.